خدمت کر رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کے امام تھے، آپ صوفیاء کے بھی امام تھے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر باقاعدہ اس کو لکھا، اور محمد ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جمیع امت میں جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ سب سے بلند ہے، تو ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سرکار کی جمیع امت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع امت میں کوئی سب سے پہلے صوفی دیکھنا چاہے اس کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو لکھا، آپ نے تو یہاں تک فرمایا ان الصفا صفت الصدیق، آپ نے فرمایا یہ جو صفا ہے، صوفی پن ہے، یہ اپنے آپ کے اندر رہنا اور اپنے دل کو دنیا کے اغیار اور دنیا کے غداروں سے پاک کر کے دل کے اندر اللہ رسول کی ہی محبت رکھنا، آپ نے فرمایا یہ تو خاصہ اور صفت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا، ان اردت صوفیاً اللہ تحقیق فرمایا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم صوفی بن جاؤ، تمہارے دل سے دنیا نکل جائے، دنیا کے اغیار نکل جائیں، اللہ رسول کی محبت آ جائے، تو فرمایا ان اردت، اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو صوفی بننے کا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کرو، اللہ تمہیں بھی کامل صوفی بنا دے گا۔ اور آگے داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا کہ صوفی کہتے ہی اس کو ہیں جس کے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت کے ماں سوا کسی کی محبت و عقیدت نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان اس کے دل میں نہ بستا ہو، اللہ رسول کی محبت جس کے دل میں ہو اسے ہی صوفی کہا جاتا ہے۔ اور داتا صاحب نے لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کامل اور اکمل انداز میں ساری امت میں سب سے پہلے اگر کوئی صوفی ہے تو اللہ نے یہ خاصہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ ان کے بعد بڑے بڑے صوفی ہیں دنیا کے اندر، بزرگان دین ہیں، صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، لیکن سرکار کی امت کے اندر سب سے پہلے صوفی اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے بنایا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا وصال مبارک جب ہوا تو کیا ہوا، اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی یہ حالت تھی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت آتی ہے، آپ نے ایک تلوار نکالی، نیام سے باہر نکالا، اور آپ نے کہا کہ جس نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فوت ہو گئے، آپ نے کہا میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد دیوار پکڑ کے رونے لگ گئے، حضور کی ذات کے ساتھ محبت زیادہ کرتے تھے، اور یہ انداز تھا صحابہ کا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو وہ بھی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن جماعت صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو یہ باقی صحابہ جتنے تھے ان کو سینے لگا لگا کے نہ ان کو حوصلہ دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ موت آنی ہے، ہر انسان پہ آنی ہے، بڑے بڑے اللہ کے نبی رسول گزر گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت نے آنا ہے، لہٰذا اگر حضور وصال فرما گئے ہیں تو تم اپنے حوصلے جو ہے وہ پست نہ کرو، حوصلے کے اندر ہو۔ آپ نے کیا کیا، سب کو حوصلہ دیا اور سب کو صبر دیا۔ علماء نے یہاں پہ تحقیق کی وجہ کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور سے محبت کی، اور عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب نے حضور سے محبت کی، لیکن صدیق اکبر تمام کو حوصلہ دینے کے لیے تھے، باقی صحابہ رو رہے تھے۔ اس کی بڑی حکمت کیا ہے، اس کی بڑی حکمت بھی علماء کرام نے یہ نقل کی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سرکار کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر کو جب سینے سے لگایا نا، حضور کہتے ہیں جو بھی معارف، حقائق، علوم اللہ کی طرف سے میں محمد کے سینے پہ نازل ہوتے ہیں، سرکار کہتے ہیں وہ سارے دل کی چیزیں میں نے صدیق اکبر کے سینے کے اندر ڈال دی ہیں۔ منصب نبوت کے علاوہ ایسی کوئی بھی چیز نہ تھی، مقام نبوت تک کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی سرکار پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا، سرکار نے جب صدیق اکبر کو سینے سے لگایا، سرکار نے تمام انوار و تجلیات صدیق اکبر کے سینے کے اندر ڈال دیے۔ اب حضور کے اگر صبر کی بات کی جائے، مقام طائف ہو، مقام بدر ہو، مقام احد ہو، بڑے بڑے کفار جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، تلواریں لہرائی انہوں نے، صحابہ کرام شہید ہوئے، وہاں پہ سرکار نے حوصلہ کیا، صبر کیا، صحابہ کو بھی صبر دیا۔ اب یہی صبر حضور کے دل میں تھا، سرکار نے وہ سارا جو صبر کا
کا نور تھا صدیق اکبر کے سینے کے اندر ڈال دیا۔ اب سرکار کی امت کے اندر بھی یہی ہوا کہ جس طرح اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کا امام بنا کر بھیجا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صابرین کا بھی امام بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ تو جس طرح آپ امامت صحابہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اولا تھے، اسی طرح جو افراد دنیا کے اندر صبر کرتے ہیں تو صابرین کا بھی امام اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ اب اس حوالے سے یہ شان، عظمت، مقام بڑا کچھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ پھر سرکار وفات سے پہلے جب 3 دن بیمار ہوئے، دنیا ایک ہوتا ہے قبر کا معاملہ، ایک ہوتا ہے آخرت کا معاملہ، یہ انسان کی زندگی کے مراحل ہیں جہاں پہ انسان نے رہنا۔ ایک دنیا ہے، ایک قبر کا معاملہ، ایک آخرت کا معاملہ ہے۔ جو دنیا میں سب سے عزت کی جو جگہ ہے وہ مصلی امامت ہوتا ہے۔ استاد بھی آ جائے وہ بھی پیچھے، پیر بھی آ جائے وہ بھی پیچھے، شیخ الحدیث بھی آ جائے وہ بھی پیچھے، جو آ جائے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والا امام۔ اور استاد صاحب فرماتے ہیں نا، جہاں پہ اس کے پاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سر کو رکھتے ہیں۔ یہ امامت کے لحاظ سے اللہ نے امام کو اتنا مقام دیا۔ حضور 3 دن بیمار ہوئے۔ سید امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھی تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ کوئی عام سا منصب ہے؟ مصلی امامت پہ کھڑے ہونا، صحابہ کو جماعت کرانا بہت بڑا منصب ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صدیق اکبر کو حکم دیا باقاعدہ، اور آپ سرکار کے مصلی پہ کھڑے ہوئے آپ نے صحابہ کو جماعت کرائی۔ اور بخاری میں باقاعدہ روایت موجود ہے، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ السلام نے حکم دیا نا کہ جماعت کراؤ، کہتے ہیں میں اس ٹائم انا شاہد وما انا بغائب، میں اس ٹائم حاضر تھا، غائب نہیں تھا۔ لیکن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو حضور ہمارا امام بنا دیں ہمیں بھی وہ اپنا امام قبول ہے۔ بڑا منصب تھا، بڑا مقام تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کی ڈپٹی لگائی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی۔ پھر منصب امامت کو دیکھا جائے اس میں خوبیاں ہوتی ہیں۔ امام اس کو رکھا جاتا ہے جس کی قرات بھی اچھی ہو، جس کی صورت بھی اچھی ہو، جس کی سیرت بھی اچھی ہو، جس کا اخلاق بھی اچھا ہو، جس کا زہد و تقوی بھی اچھا ہو، جو قرآن بھی صحیح انداز کے ساتھ پڑھنے والا ہو، قرات بھی صحیح انداز کے ساتھ کرنے والا ہو۔ تو جماعت صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹی لگا کر سرکار نے دنیا کو پیغام دے دیا، فرمایا یہ وہ صدیق ہے جو صورت میں بھی اعلیٰ ہے، سیرت میں بھی اعلیٰ ہے، اخلاق کے اندر بھی اعلیٰ ہے، زہد و تقوی کے اندر بھی اعلیٰ ہے، قرات بھی اچھی کرتا ہے، اس کے معاملات بھی دنیا کے اندر درست ہیں۔ سرکار نے خود ڈپٹی لگائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سرکار نے دنیا والوں کو بتا دیا، فرمایا اگر علی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پیچھے نماز پڑھیں، فرمایا اسے نبیوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور فرمایا نبیوں کا سردار خود جس کے پیچھے نماز پڑھے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اسے صحابہ کا امام کہا جاتا ہے۔ اس انداز کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کو عظمت و شان عطا کی، زندگی کے اندر مصلی امامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ پھر ایک مقام مصلی امامت ہے۔ پھر ختم نبوت کا مسئلہ اگر دیکھنا ہو، سرکار نے اپنے دور کے اندر کہہ دیا، فرمایا سلاسون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ حضور نے کہا 30 کذاب اور جھوٹے بندے آئیں گے، فرمایا ہر بندہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ سرکار نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں ہی آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسیلمہ کذاب جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگرچہ تھا سرکار کے دور میں، حضور کا جب وصال ہوا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ختم نبوت کے حوالے سے بڑا حساس معاملہ ہے، کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، نبوت ختم نبوت کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے سپہ سالار بھی اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ آپ نے ایک فوج تیار کی، آپ نے کہا ہم اس کے خلاف لڑیں گے جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا ہمارا ایمان برداشت نہیں کرتا کہ حضور کے بعد کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا روایت مختلف ہے، ایک روایت میں آتا ہے 24,000 کا لشکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرپرستی کے اندر تیار کیا، اور ایک میں ہے 30,000 بندہ جمع کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے تلواریں دی ان کو، فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اس کو کاٹ کے رکھ دو۔
انا خاتم النبی لا نبی بعدی، حضور نے کہہ دیا حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کائنات میں زمین اوپر اٹھ سکتی ہے، آسمان نیچے گر سکتا ہے، لیکن محبوب کے بعد کوئی اللہ کا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نے لوگوں کو بھیجا، صحابہ اکرام علیہم رضوان جاتے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے سب سے پہلے کائنات میں جو سپہ سالار ہیں تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، یہ اعزاز بھی اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ جنگ ہوئی آپس کے اندر، کچھ لوگ جھوٹے تھے، یہاں پہ صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے جھوٹے دعوے دار ختم نبوت کے ساتھ جنگ کی نا، وہ ایک قلعے کے اندر چلے گئے، بڑی بڑی دیواریں تھی، باغ سا بنا ہوا تھا۔ تو برہ بن مالک کہتے ہیں میں واپس تھا، جو سائڈ پہ تھا، ہم ایک طرف تھے، تو برہ بن مالک نے نسینہ تان سے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے کہا کہ مجھے نہ اکیلا اس کے اندر پھینکو، میں اکیلا اندر جاؤں گا دیوار کے اندر، اور میں جا کر ہزاروں کے حساب سے جو کافر ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں ایسا کام نہیں کرنا، تو اکیلا ہے، تجھے وہ شہید کر دیں گے۔ تو برہ بن مالک کہتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، مجھے اکیلے اٹھاؤ، مجھے چار دیواری کے اندر لے جاؤ۔ صحابہ نے برہ بن مالک کو اٹھایا، روایت میں آتا ہے دیوار کے اوپر ان کو رکھا، وہ آپ نیچے دیوار کے اترے، تلوار پکڑی، کافروں کے ساتھ آپ نے جنگ کرنی شروع کر دی۔ پھر اس قلعے کا باغ کا جب دروازہ کھولا گیا تو یہ جنگ لگاتار چلتی رہی ختم نبوت کے حوالے سے۔ واشی رضی اللہ تعالی عنہ جس نے سرکار کے چچا، سگے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تلوار سے نا مسیلمہ بن کذاب جس نے جھوٹا ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کہتے ہیں میں نے سینے کے اندر جب تلوار ڈالی نا تو وہ واصل جہنم ہو گیا، وہ مر گیا۔ اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سرکار کے دور میں سرکار کے چچے سگا، حضرت چچے جو ہے نا سگے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت واشی کہتے ہیں میں نے تلوار اللہ کی بارگاہ میں یوں لہرائی اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ جب میں کافر تھا تو مسلمانوں کے سب سے بڑے سپہ سالار، سب سے بڑے مجاہد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اسی تلوار کے ساتھ شہید کیا تھا۔ اور کہتے ہیں یا اللہ آج میں اسلام لایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور آج مجھے اس تلوار پہ فخر ہے کہ دنیا کا سب سے بدترین کافر جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میں نے اسی تلوار کے ساتھ اس کو واصل جہنم کیا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں قیامت کے دن جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو سیدنا امیر حمزہ شہید رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پہ نازا ہوں گے، مجھ پر خوش ہوں گے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ سیرا جاتا ہے کہ آپ نے سرکار کے دور میں سب سے پہلا بندہ مسیلمہ بن کذاب جس نے جھوٹا ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں کے حساب سے فوج تیار کروائی اور ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ تو یہ ختم نبوت کا جتنا بھی مسئلہ آج بھی علماء کرام ہر مسلک کے حوالے سے ہمارا متفقہ مسئلہ ہے، حضور آخری ہیں، سرکار کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، لیکن دور صحابہ میں یہ اعزاز بھی اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، اور ختم نبوت کا سیرا بھی آپ کے سر پہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ صحیح معنوں میں اصحاب رسول کی شان و عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا باقی حصہ انشاءاللہ اگلی جمعۃ المبارک میں بیان